مرحوم آیت اللہ انصاری ہمدانی جو کہ شہید دست غیب کے استاد تھے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمدان میں کسی شخص کی میت کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ کہ میں نے اسے برزخی جسم میں تابوت کے اوپر دیکھا، میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی بہت ہی تاریک جگہ لے جا رہے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ خدایا مجھے نجات دے، لیکن اس کی زبان سے لفظ خدا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ بہت ہی ستمگر حاکم تھا۔ وہ لوگوں سے التماس کر رہا تھا کہ اسے نہ لے جائیں۔ ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ ہم اسے درک نہیں کر سکتے ہیں۔ درد بھرے لمحات اور حیرانی کا ایک عجیب عالم۔ قبر کی پہلی رات۔ پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرح دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج، چاند، دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں دن اور رات ہیں۔ قرآن کریم میں فرعون اور اس کے ہم نواؤں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح و شام ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت برزخ کے بارے میں ہے کہ صبح و شام کا ذکر کیا ہے، چونکہ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہے۔ اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریک بھی ہے۔ کیا کسی میں یہ جرأت ہے کہ اس تاریک قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے؟ قبر کی پہلی رات۔ اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب و غریب لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ بعض چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے۔ یہ سب اسے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پایا ہے اور اس تنگ و تاریک جگہ میں رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اس میں رہنے سے اسے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہاں اس عالم میں روح کا دنیاوی بدن سے کوئی تعلق نہیں، یعنی روح اب بدن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، لیکن چونکہ اس بدن میں اس نے ایک زندگی گزاری ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے مانوس رہتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ قبر پر آتے ہیں، میت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان سے خوش اور مانوس ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ قبر دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے کسی بھی حال میں دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ
تمام ذمہ داریوں، نماز و روزہ اور باقی احکام الہی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ شک و تردید کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اس وقت کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے جب وہ غیب پر ایمان لائے، لیکن اب جب کہ کوئی چیز غیب نہیں رہی، سب حقائق عیاں ہو گئے ہیں، انسان نے اپنے ارادے کے بغیر قدرت الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا۔ اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے اعمال صالح میں اب خود اضافہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے لیے صالحات کی باقیات چھوڑ آیا ہے یا اس کے پسماندگان اس کے لیے بھیج دیں تو آج اس کے کام آئے گا۔ جس طرح عمل صالح میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کے گناہوں سے بھی کسی گناہ کے کم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر وہ اعمال صالح صدقہ جاریہ دنیا میں چھوڑ آیا ہو جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں، یا کوئی اس کے لیے استغفار کرے۔ پس قبر ہمیشہ مشکلات اور حسرت کے عذاب سے عبارت ہے۔ یقین نہ کرنے کی حسرت، ایمان نہ لانے کی حسرت، مواقع اور فرصتوں کو ضائع کرنے کی حسرت، اعمال کو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے انجام دینے کی حسرت، اور ہزاروں ایسی حسرتیں۔ قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ہر صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے: خدایا، میں قبر کی تنگیوں، فشار اور سختیوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جوں ہی انسان قبر میں وارد ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور قبر کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اسے مادی دنیا میں ان سختیوں اور ان مشکلات، ان شدائد اور ان عذابوں کا علم ہو جائے تو اسی مادی دنیا میں انسان اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈ کر ان سختیوں سے بچ سکتا ہے، اور دنیا میں معصومین علیہ السلام سے عشق و عقیدت کی وجہ سے قبر میں بھی ان ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ اگرچہ قبر کی پہلی رات بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنی ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ کے فرشتوں، اپنے نیک اعمال اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ بلکہ مومن اور کافر کی پہلی رات بالکل الگ تھلگ ہے۔ مومن آسائشوں میں اور کافر سختیوں میں ہوں گے، لیکن وہ مومن کہ جو گناہ گار ہیں اور جن کے ذمے حقوق العباد اور حقوق اللہ باقی ہیں، انہیں اسی قبر و برزخ میں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس رات کے اہم واقعات میں سے ایک منکر و نکیر کے سوالات ہیں۔ یہ دو فرشتے بہت ہی رعبدار اور کریہ المنظر ہیں۔ خدا کی طرف سے اس قبر میں نووارد انسان کے اعتقادات کی جانچ پڑتال پر مامور ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق ان دونوں کو قبر کے چوکیدار بھی کہا گیا ہے۔ یہ دونوں فرشتے پہلی رات قبر میں آ جاتے ہیں
ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھتا ہے اور شفاعی امتحان شروع کرتے ہیں۔ یہ سوالات اہم عقائد کے بارے میں ہیں، جیسے رب کون ہے، پیغمبر کون ہے، امام کون ہے، جوانی کو کن کاموں میں گزار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ پس سب سے پہلے اس کے رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور امام کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر ٹھیک جواب دیا تو وہ نجات پائے گا، لیکن اگر جواب نہ دے سکا تو اسے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، نماز دین کے واجبات میں سے ایک ہے اور ملک الموت کے پاس سفارش کرے گی۔ قبر میں انسان کے لیے مونس و مددگار ہے اور نکیر و منکر کے سوالوں کے جوابوں کی محافظ بھی نماز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت نکیر و منکر مردے کے پاس آتے ہیں، اس حال میں کہ اپنے بالوں کو زمین پر کھینچتے ہوئے دونوں پاؤں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کی آواز گرج اور بجلی کی آواز کی طرح ہوگی، ان کی آنکھیں سخت بجلی کی طرح آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہوں گی۔ انسان سے پوچھیں گے، تیرا پروردگار کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ خدا میرا پروردگار ہے، اسلام میرا دین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے، تمہارے امام کون ہیں؟ وہ جواب دے گا کہ میرے امام علی علیہ السلام ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے 12 اماموں کے نام بتائے گا۔ اس وقت یہ دونوں اس سے کہیں گے، خدا تم کو اسی پر جس پر تو راضی ہے ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے اس کی قبر کو وہاں تک کشادہ کریں گے جہاں تک اس کی بینائی کام کرے گی، اور اس کی قبر سے جنت کی طرف، جو کہ برزخی جنت ہوگی، اس جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیں گے۔ جس وقت نکیر و منکر اپنے سیاہ چہروں، خیرہ کرنے والی آنکھوں، اگلے 2 دانتوں سے زمین پر لکیر کھینچتے ہوئے گرج اور بجلی کی سی آوازیں نکالتے ہوئے آئیں گے، تو اگر وہ انسان مومن ہے تو ان لمحات میں اس کا ہوش و حواس اور عقل ٹھکانے پر رہے گا، اور اپنے صحیح جوابات کے ذریعے سختیوں کو خود سے دور کر دے گا، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ لیکن اگر وہ انسان کافر و فاسق یا بہت گناہ گار ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا، اس کے لیے قبر ایک گھاٹی ہے، جہنمی خوفناک گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔